انہوں نے بھی پڑھوایا. ابھی ہم نے کہا آپ لوگوں سے کہ کیا پڑھیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان عبادہ بن صامت سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صامت رضی اللہ تعالی عنہ مقتدر راوی حدیث بھی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں مجلس رسول میں سمیتوں کا مطلب کہ موجود ہیں، مرفوع کہ میں موجود ہوں. سمعت سنا میں نے اپنے کانوں سے، قال کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من شہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جس نے گواہی دی، پڑھا، اقرار کیا، اعلان کیا. جس نے گواہی دی، پڑھا، اقرار کیا، اعلان کیا کس چیز کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا. تو سرکار کہتے ہیں حرم اللہ علیہ الناس، سبحان حرم اللہ علیہ الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جہنم کو حرام قرار دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہنم کو حرام قرار دے دیا، یعنی جہنم سے وہ نجات پا گیا. سبحان اللہ. اور ہماری ساری توجہ مطمئنہ کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے، رب کی رضا کے لیے ہے. رب کی رضا کے لیے ہے، رب کی خوشنودی کے لیے ہے. اور جب تک کہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سائلوں نے سوال کیا تو آپ نے کہا عاشر سب کو سلام کرو، سب کو سلام کرو. یعنی سلام آشنا نہیں ہے لیکن شکر مسلمان ہے، سلام کی. اچھا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سین سے ہے، ساتھ سے کیوں ہم بار بار پڑھواتے ہیں؟ کیوں بار بار پڑھواتے ہیں؟ بڑی تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو. نفیس صاحب آئے، صبح میں سلام، عصر میں سلام، مغرب میں سلام، عشاء میں سلام. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے. ایک صحابی آئے، حضرت عمر فاروق نے سلام اور اس کے بعد گئے، چادر کا پردہ حائل ہو گیا، پھر پڑھ کے پھر سلام، پڑھ کے پھر سلام کیا. عمر ابھی تو سلام کیا، کہا پردہ حائل ہو گیا، مجلس بدل گئی، پردہ حائل ہو گیا، مجلس بدل گئی. پھر دوبارہ میں تم کو سلامتی نہیں چاہیے کیا؟ تم کو رحمت نہیں چاہیے کیا؟ تم کو برکت نہیں چاہیے کیا؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ جہاں 2 من دھان ہو، ایک کھاد ڈال دیں گے تو اور 2 من بڑھے گا، یہ یوریا ڈالیں گے تو اور 2 من بڑھے گا، پوٹاس ڈالیں گے تو اور 2 من بڑھے گا، فلانا ڈالیں گے تو اور 2 من بڑھے گا. اگر سلامتی بڑھ رہی ہے اور پھر پردہ حائل ہونے کے بعد ذرا غور کیجیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول نے جو ہمیں ایمان دیا، جو اسلام دیا، جو دین دیا، جو مذہب دیا، اور اس مذہب کے تمام چیزیں دی کلمے کے بعد دی. اور کلمے کے بعد سب سے پہلے جو دیا وہ سلام دیا، سلامتی دی. یعنی اب تم مسلمان ہو گئے، اعلان کرو جدھر جاؤ مسلمان کو سلام کرتے چلے جاؤ. اب جب سلام کیا تو کس کے صدقے میں سلامتی ملی؟ نبی کے صدقے میں.
तो एक दूसरे को हम सलामती पहुंचा रहे हैं तो नबी याद आ रहा है, नबी याद आ रहा है, नबी याद आ रहा है। अरे यही तो नबी है, मेरा ही तो नबी है, मेरा नबी है जिसने हमको सलामती अता फरमा दिया, जिसको हमने रहमत अता फरमा दिया, जिसने हमें बरकत अता फरमा दिया। अब वहाँ पर चलिए तो हम नबी पर भी दरूद सलाम पढ़े, यही तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह मेरे नबी पर हमेशा सलामती, यानी उनके ऊपर जो सलामती तेरी बरस रही है उसमें हल भी मजीद करता रहा, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला करता रहा, ताकि नबी के सदक़े में हमें भी सलामती बरसे। तो सलाम को समझ, अगर सलाम को समझ के हमने एक मुसलमान को सलाम किया तो बेपनाह हमको सलामती अता हो जाएगी, बेपनाह सलामती अता हो जाएगी। घर में हमने पहले ही बताया, अब घर में आए बीवी को सलाम करेंगे, बेटी को सलाम करेंगे, छोटे को सलाम करेंगे, फलाने को सलाम करेंगे। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे समाज, और समाज से मुराद इतना ही नहीं है, मेरा समाज पूरा कुंबे मोमिनीन है, मेरा समाज पूरा कुंबे मोमिनीन है, मुस्लिमीन है। ये हाल है कि दाढ़ी वाले को देख के, मौलवियों को देख के सलाम करने से कतरा जाता है। उनको पता ही नहीं है कि हम तो बेसमझे सलाम कर रहे हैं, लेकिन ये जब समझ के सलाम कर, ये जब समझ के सलाम कर देंगे तो अब तक की गैर सलामती जिंदगी मेरी सलामत वाली बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको सलाम की अजमत को, सलाम की रिफत, सलाम की बुजुर्गी को, सलाम के मामलात को समझने की तौफीक रफीक अता फरमावे, और सलाम में जो है इसको फैलाने की कुव्वत अता फरमावे। हकीकत आप कहीं सफर कर रहे हो, प्रैक्टिकल है, दूसरे लोग बैठे, अगयार बैठे, और जब आप किसी मुसलमान को देखते हो ट्रेन में इधर से उधर घूमते हुए, बस में घूमते हुए, पता चलता है कि ये है कलमे वाला, समझ गए, और वो अगर आपको सलाम कर देता है या आप उसको सलाम कर देते हैं तो बड़ी तकरीयत, बड़ी मुसर्रत, बड़ी शादमानी होती है। वहीं दूसरों पर पहाड़ गिर जाता है, वहीं दूसरों पर पहाड़ गिर जाता है, इसलिए कि उनके पास है ही नहीं कुछ, वो एक दूसरे को दे, दूसरों के पास कुछ है ही नहीं, वो देंगे क्या? आपके पास तो देने के लिए इतना बड़ा खजाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुजुर्गों ने उसकी तशरीहात की और उसको जो है तजर्बात किया। एक आदमी पहुंचा अपने पीर और मुर्शिद के पास, कहा कि हुजूर मेरा पड़ोसी हमसे बहुत नाराज चल रहा है, बहुत नाराज चल रहा है, ये तो सलाम मांगा। फिर ऐसा करो तुम कि रोजाना उसके दरवाजे पर जाओ और सलाम करो। सुभान अल्लाह। एक दिन कुछ ना हो, अल्लाह पसंद न करे, इस वक्त तक आप हमारी किसी की भी कोई भी गिरिश से खाली नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अजीम यही है, पैगाम अजीम यही है कि, और इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हरीस कहा गया। ये उलमा जो जुनूनी कैफियत इख्तियार करते हैं, वही हिर्स का सदका इनको मिला, वही हिर्स का सदका मिला है कि चाहते सब कलमा वाले हो जाए, सब आशिक रसूल हो जाए, सब मोहब्बत रसूल वाले हो जाए, सब जो है चश्माने नबूवत को जो है अपने कल्बों में उतारने वाले हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अच्छा जानते हैं ये कलमा है क्या? हमने कहीं बयान किया, इसमें मजमून बहुत अच्छा कलमबंद हो रहा है।
اسلام کیا ہے پہلے اس کو سمجھو. دائرہ اسلام آج ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک مکتبہ ہے, یہ ایک مدرسہ ہے, ایک یونیورسٹی ہے, اور داخلے کی شرط نیت کی درستگی اور کچھ نہیں, کوئی فیس نہیں, سمجھ گیا, صرف نیت کی درستگی ہے داخلہ کا, نیت کی درستگی. گورے ہیں, کالے ہیں, ہندی ہیں, سندھی ہیں, کہیں کے اسے کوئی مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں. اس یونیورسٹی میں آپ داخلہ کرنا, اس میں آپ داخلہ کرنا, داخلے کے لیے نیت آپ کی درست ہونی چاہیے. اور یہاں جب آئیے گا تو سلیبس سے پہلے سلیبس دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اقرار کرنا ہوگا اس مکتبے کا مین پوائنٹ تسلیم کرنا ہوگا. ہم تو آپ کو خود اعلان کرنا ہوگا کہ ہم فلاں یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا, فلاں یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا, فلاں یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا. اس کو آپ کہتے رہنا ہوگا ہر جگہ, تنہائی میں بھی, خلوت میں بھی, جلوت میں بھی, ادھر بھی ادھر بھی, کہیں بھی. اگر یہاں کا مؤذن تو چڑھ جائے, کیا کہنا, داخلے میں کیا پڑھا جائے گا, کیا دیا جائے گا فیس آپ سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے, اب ایمان میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ, یونیورسٹی میں آپ داخل ہو گئے. اب اس کے بعد اس کا اقرار کیجیے, اعلان کیجیے. اب جو پہلا نسخہ آپ کو ملے گا سلامتی کا, کیا ملا, سلامتی کا. جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا آپ کو سلامتی کا نسخہ مل گیا. کہا صبح, شام, دوپہر, گھر والوں کو, بازار والوں کو, کوثر والوں کو, ادھر والوں کو, ادھر والوں کو. اب اپنا پرچے آپ کو اس انداز سے کرنا, کلمہ پڑھ کے نہیں کرنا. سب کے نزدیک کلمہ پڑھنا نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑھنا. اس کا ایک وقت بنایا, کچھ جگہ بھی بنائی ہے, کچھ جگہ بھی بنائی ہے, وہاں تو پڑھنا ہی ہے. لیکن اب آپ کو کیسے بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم اس کلمے والے ہیں. ہم نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا, الہیہ یونیورسٹی میں, محمدی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا, میرا داخلہ ہو گیا ہے. اب آپ نے جو ہی کلمہ پڑھا, سید نفیس صاحب نے کلمہ پڑھایا, آپ گھر سے چلے, سامنے وہ مل گئے, کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. یہ سلام کر رہا ہے, اس کا مطلب اس کو سلامتی مل گئی. سبحان اللہ, اس کو سلامتی والا ہو گیا, کلمہ پڑھا سلامتی والا ہو گیا. اور ایسا ہو گیا کہ جس کو سلامتی دے دے, جس کو سلامتی دے دے وہ بھی سلامتی والا ہو جائے. سبحان اللہ, جس کو سلامتی دے دے وہ بھی سلامتی والا ہو جائے. اور دے گا اسی کو جو پہلے سے سلامتی والا ہے, جو پہلے سے سلامتی والا ہے اسی کو دے گا, دوسرے کو نہیں دے گا, اسی کو دے گا. اب وہ چاہے تکیہ شریف والا ہو, جے پور والا ہو, کھنڈیر والا ہو, کہیں والا ہو. ٹرین میں ہے تو دیکھا, ٹرین میں ہے تو دیکھا, ہوائی جہاز میں ہے تو دیکھا, وہاں دیکھا, یہاں دیکھا, جدھر دیکھا. کہا ہم قریب کیسے ہوں, کیسے بتا دیں کہ ہم بھی سلامتی والے, تم بھی سلامتی والے, ہم بھی سلامتی والے, تم بھی سلامتی والے, ہم بھی رحمت والے, تم بھی رحمت والے, ہم بھی برکت والے, تم بھی برکت والے. اب چلے صاحب, لیکن سلام میں وہ کرامت ہے, سلام کی وہ کرامت ہے کہ اس کا قلب حلیم ہو جائے گا, اس کا قلب ملائم ہو جائے گا, اس کا قلب نرم ہو جائے گا, اور تیری طرف راغب ہو جائے گا. بہت وظیفہ, سلام کا وظیفہ پڑھو, یقیناً وہ تم سے راضی ہو جائے گا, وہ تم سے راضی ہو جائے گا, وہ تم سے خوش ہو جائے گا. درود شریف پڑھو, ایک دو شعر پڑھ کے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأكثر الصلاة والسلام عليك وصلى الله عليه خدائے پاک اسی کے خدائے پاک اسی کو گناہوں سے دور رکھتا ہے خدائے پاک اسی کو گناہوں سے دور رکھتا ہے خانہ دل میں جو ایمان کا نور رکھتا ہے سبحان اللہ خانہ دل میں جو ایمان کا نور رکھتا ہے خدائے پاک اسی کو گناہوں سے دور رکھتا ہے مصیبتوں کے مقابل وہ ٹھہر نہیں سکتا مصیبتوں کے مقابل وہ ٹھہر نہیں سکتا آدمی جو دل میں گناہوں کو قصور رکھتا ہے آدمی دل میں گناہوں کو قصور رکھتا ہے نبی شریف پڑھیے اللهم صل على صلی اللہ علیہ وسلم